اور غریب کی بیٹی کے پاس اتنی لمبی لسٹ لے کے گیا تو کیا بات کیا بات. ان اوچے ننگوں کی اوقات بتا دے تاکہ کمرے کے باہر رکھا ہوا جہیز حق ہے کہ یہ اتنا بڑا بھکاری ہے کہ پوری زندگی میں اس نکمے سے 2 کمرے نہ بن سکے اور بیٹی والوں کے گھر پہ جا کے کہتا تھا ایک سامان کم ہو گیا بارات نہیں آنی ہے. پھر پہلے صرف گاڑی کی بات تھی 8 دن پہلے کہتا ہے نہیں جی اب سپر سے کام نہیں چلے گا معاشرے میں عزت کی بات ہے بلٹ دو گے تب بارات آئے گی. کتنی مشکل سے غریب باپ راضی ہوا تھا سپر کے لیے تیرے منہ میں بلٹ کی آگ لگ گئی. تو نے بلٹ کا وعدہ کیا دعویٰ کیا بلٹ آئے گی تب بارات آئے گی اور تجھے کیا پتا ہے ایک باپ بیٹی کے لیے کتنی زندگی مر مر کے جیا کرتا ہے. تو کیا جانتا ہے کہ جب بیٹیاں گھر میں آتی ہیں آج بھی بیٹیاں کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی ہیں. آج بھی بیٹیاں باپ کے لیے دل کا قرار ہوتی ہیں. جس دن سے میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس دن سے ہر باپ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا سمجھتا ہے کیونکہ میرے نبی نے پڑھایا تھا بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں لیکن باپ بیٹی کے پیدائش میں اس لیے اداس نہیں ہوتا کہ بیٹی آئی ہے اس لیے اداس ہو جاتا ہے کہ اس کی 20 سال عمر ہونے کے بعد کوئی ڈاکو آ کے 10 لاکھ مانگے گا کوئی کتا آ کے بائک مانگے گا کوئی بغیرت آ کے پیسہ مانگے گا. وہ بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھتا وہ داماد کو بوجھ سمجھتا ہے اور ایسے بغیرتوں کی وجہ سے اس کا چہرہ اترتا ہے جس کی وجہ سے کل سے خون کے آنسو بہانے پڑیں گے جس کی وجہ سے کل یہ روئے گا. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اگر تم نے مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کیا ہے تو وعدہ کرو مر جائیں گے کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے. اگر مانگیں گے مدینے والے سے مانگیں گے اور ان سے اس لیے مانگیں گے کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حق خطابات فیضان حضور تاج شریعہ خلیفہ ویسے میاں. کیا بات ہے واہ واہ بہت عمدہ. بہت ہو گئی یہ تماشے بہت ہو گئی یہ ڈرامے. 4 بیٹے ہو گئے 5 ہو گئے انگلیوں پہ گن رہا 50 لاکھ ہو گئے. اللہ قادر مطلق ہے اسے دیر نہیں لگتی ہے سہرے کو کفن میں کب بدلتے وہ مالک و مختار ہے. حق ہے ڈرا کرو اللہ سے. اللہ نے جوانی دی ہے تیرے بیٹے کو دولہا بنایا ہے اس کے ماتھے پہ صحرا آیا ہے تو قارون نہ بننا. اللہ چاہے تو 2 منٹ سے نہ تخت سے اٹھا کے سیکنڈوں میں تختے پہ ڈال دیتا ہے تختے پہ ڈال دیتا ہے. ختم کرو یہ تماشے. ہاں کوئی مکھیا ہو زمیندار ہو پردھان ہو اپنے لیے ہوگا پہلے غلام مصطفیٰ بن کے دکھاؤ. سبحان اللہ. پہلے غلام مصطفیٰ بنو. اس وجہ سے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ایک تماشا تھوڑی ہے نکاح میں بھی 1000 تماشے. اللہ معاف کرے میری بات یاد رکھنا میں تم سے نعرے لگانے نہیں آیا میں کڑوی بات بتانے آیا ہوں. اگر تم اس سے نہیں رکے نا ایک دن تمہاری بیٹیاں گھر سے نکل کے جائیں گی اور تمہارے پاس رونے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا. کوئی راستہ نہیں ہوگا. میری بات کان کھول کے سن لینا. ڈاکٹر اقبال کی وہ بات جو ابھی مولانا حکیم اللہ صاحب نے کہی تھی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اتنا مشکل کر دیا نکاح اتنا مشکل خدا کی قسم. غریب مر جاتا بیٹی کی پیدائش پہ. آج بھی بیٹی بوجھ نہیں ہے اسے داماد بوجھ ہے اور یاد رکھیے گا بوجھ کو کوئی پلکوں پہ نہیں رکھتا ہے. حق ہے بوجھ تگڑا ہوتا ہے تو کھچیڑ کے لے کے جایا جاتا ہے. بہت صحیح ہلکی چیزیں پلکوں پہ رکھی جاتی ہیں. بہت صحیح جملہ. تو کھچڑنے والے نہ بننا پلکوں پہ رہنے والے بننا. دمادوں نے بھی بھائی حد کر دی. یہ تھوڑا بھائی رشتے کرانا بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ بچمنیے جو ہوتے ہیں نا مڈلر آپ سے میری گزارش ہے اکثر گھر برباد آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جھوٹ بول بول کے رشتے کراتے ہیں. جھوٹ بول کے کہہ رہا آج ہی اس کا بل آیا 70,000 نکال کے کل لگائے تھے اس نے 1 مہینے کی تنخواہ 70,000 اس کی
ابا اس چوراہے پہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی تنخواہ 70,000 ہے، اس چوراہے پہ بھی کہہ رہے ہیں 70,000 ہے. کب تک؟ تاکہ لڑکے کا رشتہ اونچے سے اونچے گھر میں ہو جائے. اونچے کا معیار تم کسے دیتے ہو؟ جو بیٹی کو جہیز زیادہ دے گا وہ اونچا ہے؟ خدا کی قسم سب سے اونچا گھر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو سب سے اونچی اسلام کی تعلیم زیادہ دیتا ہے. بہت عمدہ، بہت وہ سب سے اونچا گھر ہوتا. تو جھوٹ بولنا ہے کہ 70,000 کل ہی لگائے تھے اللہ میں ہمارے. حضرت جب سے نا لونڈا ممبئی گیا، پونا گیا ہے، سورت گیا ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، بڑا پیسہ ہے. اب لوگ دھوکے میں آ گئے کیونکہ لوگوں نے دین تھوڑی دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا للی ہماری جہازوں میں اڑے. اس دور میں حضرت اگر عزت کی روٹی مل جائے نا بیٹی کو تو بڑی بات ہے. جہازوں کے خواب مت دیکھو، عزت سے بیٹی کو دو ٹکڑے مل جائیں گے، بڑی بات. جب دیکھا 70,000 کماریا پہنچ گئے. مولانا تمہارے تو بڑے اچھے دعا سلام ہیں، بات کرو 10 لاکھ تک دے دیں گے. ہم لڑکی والے بھی تھوڑی ہیں، حد تو انہوں نے ہی لگائی ہے. 10 لاکھ دے دیں گے، چلو بات کرو. جا کے کہہ رہا بھائی وہ کل کسی کا نام ہو تو برا مت ماننا بھائی. کہہ رہا کل عدن خواہ بیٹھے تھے وہاں پہ نا، انہوں نے تمہاری بات سن لی، یار آج رشتہ بھیجا ہے. تو ہم مدن خواہ بھی اترا رہے ہیں. کیا کہیے نا 10 لاکھ کو تو منہ سے کہہ رہے ہیں. وہ کہ نا میرے کو تو 15 مل رہے ہیں. یہ بھی مر گیا. ریٹ بڑھ رہے ریٹ. کہہ رہے ہیں میرے کو 15 مل رہے ہیں. ارے بولا چل 15 ہی کرا دوں. ہاں تو کر. جا کے کہہ رہا اس کے کو 20 ملنے. بڑی مشکل میں پدھان 15 میں مانے. کیا ارادہ؟ پکی بالکل. جب نکاح ہو گیا اور قرضے والے، ڈھول والے، تماشے والے جب گیٹ پہ آ کے کھڑے ہوئے، بھائی 5 میرے تھے، 3 میرے تھے، 2 میرے تھے، میں نے ڈھولک بجائی تھی. آ گیا پرمل والا بھی، کھیلیں تو میری تھی، 1500 میرے بھی تھے. اب چلی لٹھیا باپ بیٹوں میں. ابا کہہ رہا میں نے منع کری تھی. للہ کہہ رہا کہ میری کوئی ایک ہی بار تو شادی تھی، نہ بجاتا تو کیا کرتا. اب گاؤں کے سامنے اوقات کھل گئی. پھر بلائے سسرال والے کہ سمجھاؤ کہ کیا ہوا، 3 مہینے سے 1 روپیہ نہیں کمایا. صاحب آپ نے کہا پوری زندگی حرام کا کھا رہا ہے، 1 روپیہ نہیں کمایا. بتاؤ سسر جی آپ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا 70 کماتا ہے، اب تو یہ کہہ رہے ہو 1 روپیہ نہیں کمایا. کہا وہ تو چاہتا تھا اس کا گھر کسی اچھے گھر سے جڑ جائے، اس لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا. مجھے کیا پتا یہ میرے سر پہ جوتی لگوائے گا. پھر حقیقت یہ ہو جاتی ہے نادان ذرا ہوش کے ناخون لے، تم کتنے بڑے تماشے کرتے ہو. اوقات کو کوڑی کی نہیں ہے. دادی بھی کہہ رہی ہے ڈی جے نہیں بجانا تو ایسا نہیں لگے گا بارات ہے، بلکہ کفن اور جنازے لگیں گے. بے غیرت بڑھیا جس سے کہو قرآن پڑھ لے تو کہتی قرآن ٹکتا نہیں ہے، جس سے کہ سجدہ کر لیا کر کہتی گھٹنوں میں جان نہیں ہے، اٹھا نہیں جاتا ہے، مغرب کے بعد ٹپنا بند ہو جاتا ہے. لیکن شادی والے گھر کے اندر کبھی ہلدی کے نام پہ، کبھی کھیلوں کے نام پہ، کبھی ڈھولک کے نام پہ جب بے غیرتوں کا ہجوم لگتا ہے، سب سے آگے یہی بڑھیا دوڑ کے جاتی ہے، ایک ایک نالی کو دیکھتی ہے، اندھیرے میں بنا لائٹ کے دوڑ کے جا رہی ہے. جسے قرآن نہیں دکھتا تھا اسے نالیاں دکھ رہی ہے، جس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا وہ گلیوں میں دوڑ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں طاقت آ گئی، میں کہتا ہوں انجام ہے یہ اس کا. جو پاک چیز کو نہیں دیکھ پاتے ہیں انہیں ناپاک چیزوں میں ڈالا جاتا ہے، اور جو پاک دیکھتے ہیں انہیں ناپاک چیزوں سے بچایا جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت وحدت اسلامی کانفرنس خلیفہ ویسے ملت. واہ واہ بہت سبحان اللہ. دے دڑا در تباہی کا ہماری قوم اب بھی ڈی جے میں لگی پڑی ہے. اور نکلو کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی سوائے تباہی کے. کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. نکلو اس سے باہر، کوئی نتیجہ نہیں ہوگا سوائے بربادی کے. سارے لوگ ایک بات جانتے، شادی ہوتی ہے بولیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولیں سلام پڑھ لیا جائے. نہیں پڑھنا نا بھی تو پھر میرا ساتھ دیں اور بولیں شادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کارڈ چھپتے ہیں کہ نہیں؟ چھپتے ہیں نا کارڈ. کارڈ چھپتے تو پھر ابا بیٹھتا ہے 4 عقل مند لوگوں کو لے کر کے کہ لسٹ بنائی جائے. کیوں کہ دعوت کسے کسے دینی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے کاپی میں نام اتارے جاتے،
پھر کہتا ہے ایک بار اور غور کرو، کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک بار، دو بار، تین بار پڑھا جاتا ہے. جب تک شادی نہ آ جائے بار بار کاپی دیکھی جاتی ہے. اس کے کتنے نام ایسے تھے. آیا نہ کہا لکھو، کہا کون ہے، کہا داماد ہے، کہا اس کا بھی نام لکھو. کسی نے کہا یہ کون ہے، کہا لڑکے کے پھوپھا، ان کا نام لکھنا ہے. کہا کیوں، یہ تو ناراض ہے. تو باپ کہتا نہیں نہیں، آج بیٹے کی شادی ہے، ان کو بلا کے لانا ہے، لکھو نا نام ان کا بھی. کہا یہ کون ہے، کہا لڑکے کے ماموں ہے. کہا یہ بھی ناراض ہے. کہا کوئی بات نہیں، پیر پکڑنے پڑے تو پکڑیں گے، ان کو بھی لے کے آئیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں، شادی کے موقع پہ تم نے ایک ایک روٹھے بندے کو بنا لیا، ایک ایک بندے کو بنا لیا، سب کو گھر سے جا کے لے آئے. مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی کو مدینے والے مصطفیٰ کی یاد نہیں آئی؟ کسی کو اپنے نبی کا خیال نہیں آیا کہ خالو ماموں سے پہلے مدینے والوں کو آنا چاہیے، رشتہ داروں سے پہلے آقا کو آنا چاہیے؟ کیوں تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ماموں کو بھی منایا جائے گا، روٹے ہوئے خالو کو منایا جائے گا؟ کس کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا تمہارے دل میں کہ مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہے، انہیں بھی بلایا جانا ہے؟ کسی کو حضور کا خیال نہیں آتا؟ خیال تو بڑی بات ہے، جو کمی رہ گئی تھی تم نے ڈی جے میں گانے بجا کر کے. جس کو نہیں بلانا تھا اس شیطان کو اپنے گھر پہ بلا لیا، جس مصطفیٰ کو بلانا تھا اس کو ناراض کر بیٹھے. آقاؤں کے مولوی آقا کیسے آتے ہیں تو سن تو سکی. ایک کارڈ پہ نام ڈالا، وہ تیرے خالو کا کارڈ بنا. دوسرے کارڈ پہ نام ڈالا، وہ ماموں کا کارڈ بنا. ایک کارڈ حضور کے نام کا بنانا تھا. کہو کیسے؟ تو میں یہ کہوں گا ڈی جے نہ بجا کر کے محفل میلاد رکھ لیتا. خدا کی قسم جدھر محفل سجتی کوئی آتا نہ آتا، مدینے والا مصطفیٰ پہلے تیرے گھر آتا. ارے واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. بھائی تم نے جن کو بلانا تھا انہیں بلایا ہی نہیں، اور جس کو نہیں بلانا تھا اسے پہلے ہی بلا لیا گانے بجا کے. حضور کو بلانا تھا تم نے بلایا ہی نہیں. ہاں جلسے میں آ کے کہہ رہا وہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ بھائی پہلے مسلمان تو بن. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. غیرت نہیں آتی ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ نکاح سنت مصطفیٰ کی ہے اور ڈی جے بجا کے شیطان کو راضی کرے. احسان مان آمینہ کے لال کا، اگر حضور نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا نا تیری اوقات نہیں تھی کسی کی بیٹی کو انگلی بھی لگا دیتا. ہاں انگلی بھی لگا دیتا. یہ ساری برکتیں حضور کے صدقے میں ملی ہے. بے شک بے شک. تو ذمہ داری نہیں بنتی ہے شادی ہماری ہو، دعوت مدینے والے کی ہونی چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے بھائی بڑے شاعر بڑے خطبہ آئیں گے تب حضور آئیں گے، نہیں. ان کی محفل سجا کے دیکھ اور پھر یہ تمنا لے اور کہہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت شان مصطفیٰ خطیب الہند. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. دادی کی مانو گے کہ نبی کی مانو گے؟ نبی کی. اگر دادی نہ مانے نا نیند کی گولی دے دو. تیرے جاگنے سے تیرا سونا بہتر. پھر 3 آدمی رات بھر سوتا رہے نا تو اس کے اٹھ کے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر. بات لمبی ہوگی اگر شیخ سعدی شیرازی کے حوالے سے بات کروں تو بس اتنا سمجھ لو آپ. دادی زیادہ گڑبڑ کرے نیند کی گولی دے دو کہ اماں سو اب یہ تیری عمر آرام کی ہے.